السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حاضر خدمت ہوں راحت اسلم فیلڈ واو پلس میں ایک بہت ہی شاندار اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک تو آپ جان ہی گئے ہوں گے۔ یہ ٹاپک ہے اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیوانہ، شاعر، جادوگر اور دھوکے باز کہتے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم 6 ٹاپکس دیکھیں گے۔ نمبر 1، آپ نے یہ تو سن ہی لیا ہوگا کہ ان کو لوگ یہ کہتے تھے چاہے آپ مسلم ہیں یا چاہے آپ مسلم نہیں ہیں، اور لیکن آج کی ویڈیو میں جو خاص طور پہ میں ذکر کروں گی وہ اس چیز کا ہے کہ لوگ ان کو کیوں کہتے تھے ایسے ہیں، اور اس بات سے آخر کیا ثابت ہوتا ہے، جو کہ آج کی ویڈیو کا مین ٹاپک ہے کہ آخر ان کے یہ سب الزامات لگانے سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو بات میں آپ کو کہوں گی، اگر اب بھی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے لوگ کہ وہ نبی تھے، تو آخر اس سے 3 سوال پیدا ہوتے ہیں ہر اس شخص کو جو یہ بات کہتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ان 3 سوالوں کے جواب ضرور مانگے اپنے آپ سے۔ 5ویں نمبر پر میں یہ بات ثابت کروں گی کہ آج کے دور میں یہ بات سائنسی، منطقی اور عقلی لحاظ سے یہ ماننا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ نبی ہی تھے، اور ادروائز اس چیز کو ثابت کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ رحمت اللہ عالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے، تو اس بات کو ثابت کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں ضرور بتاؤں گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیوانہ یا مجنون کہتے تھے، تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آخر دیوانہ اور مجنون کس کو کہتے ہیں۔ دیوانہ اور مجنون جو بھی ہو، یا اس شخص کو عام فہم زبان میں پاگل کہیں یا سائیکالوجی کی زبان میں سائیکوٹک یا نیوروٹک کہیں، تو آخر اس شخص میں کچھ کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے، اس کی کچھ خصوصیات ہیں، کچھ سمٹمز ہیں، کچھ علامات ہیں جس کی بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں شخص جو ہے سائیکوٹک ہے یا نیوروٹک ہے۔ اور جو بہت ہی عام علامات نظر آتی ہیں، چاہے آپ پروفیشنل نہ بھی ہوں تو بھی آپ کو علامات نظر آ جاتی ہیں، جیسے کہ اس کی پروفیشنل لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کے سماجی تعلقات نہیں ہوتے ایسے شخص کے جو یا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اس کی فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، نہ تو لوگ اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، نہ وہ خود لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ اس میں کچھ صفات بھی ہوتی ہیں، جیسے وہ وہم، شک، شبہ کا، تجسس کا شکار ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا کرنا اس کی ایک خاص صفت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو وہ ایسا شخص پاکی نہ پاکی کا خیال رکھ سکتا ہے، نہ وہ ترقی کر سکتا ہے، غیر منظم ہوتا ہے، اور اس کی باتیں بھی غیر منظم ہوتی ہیں اور نہ سمجھ آنے والی ہوتی ہیں۔ اس میں گندگی کی، صفائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ان کو دیوانہ کہا ہی نہیں جا سکتا کسی بھی طریقے سے، کیونکہ آپ صفائی کا، پاکی کا خیال رکھتے تھے، اور آپ اس کے بارے میں وہمی بھی نہیں تھے۔ دوسرا، لوگ آپ سے ملنا بھی پسند کرتے تھے اور آپ کے تعلقات بھی اچھے تھے، آپ نے ایک اچھی میریٹل لائف بھی گزاری، آپ نے ایک ہی ٹائم پہ کئی ازدواج رکھیں اور آپ کے تعلقات ان سے ٹھیک تھے۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی بھی مریض ہو، کسی بھی لیول کا ہو، ہم سب سے پہلے اس کی جو ہسٹری لیتے ہیں، اس میں ہم اس کے بیوی بچوں اور دوستوں سے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے اس کی ہسٹری لی جاتی ہے۔ صرف کسی ایک شخص کے کہنے پر یا اس شخص کے بھی کلیم کرنے پر کہ اس کو کوئی مسئلہ ہے، اس کو ہم پاگل یا نیوروٹک نہیں کہہ سکتے، اس کو دیوانہ نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کیس میں دیکھیں تو ان کے اوپر ایمان لانے والے سب سے پہلے لوگ ہی ان کے قریبی لوگ تھے، جیسے کہ ان کی بیوی حضرت خدیجہ، ان کے دوست حضرت ابوبکر، اور ایک 7 سالہ بچہ حضرت علی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شخص کو قریب سے جانتے ہوتے ہیں، اور یہ ان کے پاس رہنے والے، ان کے جاننے والے، ملنے والے لوگ تھے جن سے واسطہ پڑتا تھا۔ تو اور اگر کوئی ان کو دیوانہ کہتے تھے تو ان سے اپنے فیصلے کیوں کرواتے تھے؟ ان سے اپنے فیصلے کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ ان کو اصل میں دیوانہ یا مجنون نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کو ایک عقل مند، عام سمجھ بوجھ رکھنے والا اور فہم و فراست رکھنے والا ہی شخص سمجھتے تھے۔ یہ ان کے اوپر یہ الزام لگانا بالکل اس بات کے
منافی ہے. اگر کوئی شخص بھی اپنے فیصلے کروانے کے لیے کسی بھی احمق کے پاس، دیوانے کے پاس نہیں جاتا، کسی بھی دور میں نہیں جاتا، تو اس لیے ان کے اس الزام کی تردید خود بخود ہی ان کے اعمال سے ہو جاتی ہے کہ وہ ایسا غلط کہتے تھے، بلکہ وہ ان کو ایک عقل مند اور باشعور انسان سمجھتے تھے، اسی لیے وہ ان کے پاس جاتے تھے. دوسری نمبر پہ ان کے اوپر الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ شاعر ہیں. اگر ہم کسی کو کہیں کہ وہ شاعر بھی ہے تو اول بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیلنٹ ہو، شاعری ایک ٹیلنٹ ہے اور یہ ان بورن ہوتا ہے. ہاں، ماحول سے، حالات سے وہ پالش ہو سکتا ہے، لیکن وہ 40 سال کی عمر میں کوئی شاعر نہیں بن جاتا. اگر کوئی بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے، آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا کہ ہم بچپن سے ہی اس کا شوق تھا، ہمیں بچپن سے ہی یہ چیز آتی تھی، ہم اس کو شروع سے ہی کرتے تھے. وہ لوگ اپنی چیز کو چھوڑ کے ایک دوسری چیز کی طرف چل جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ان بورن ٹیلنٹس ہوتے ہیں. تو شاعری کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے 40 سال کی عمر میں ہو کر ایک اعلیٰ درجے کا کلام کہنا شروع کر دیں بغیر کسی پریکٹس کے، بلکہ شروع کے تو جو کلام ہوتے ہیں وہ اچھے ہی نہیں ہوتے، بعد میں جا کے انسان یہ چیز بھی آہستہ آہستہ پالش ہوتی ہے. لیکن ان کے زندگی میں ایسا نہیں تھا. اور دوسری بات یہ کہ وہ مشہور تھے صادق اور امین سے، نہ کہ اعلیٰ کلام رکھنے والے سے، اعلیٰ بات کرنے والے کے نام سے مشہور تھے. تو یہ اس بات کی تردید کرتا ہے کہ وہ شاعر نہیں تھے. دوسری بات، اگر جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ وہ شاعر تھے، اصل میں وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ قرآن مجید واقعی لاجواب، بے مثال اور کمال کتاب ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم دیکھیں عام طور پہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں، فلسفی ہوں، وہ نظریاتی ہوتے ہیں، وہ غیر عملی لوگ ہوتے ہیں. وہ پریکٹیکل لائف میں، اپنی سماجی زندگی میں، اپنے پروفیشنل لائف میں زیادہ ترقی نہیں کر پاتے، وہ صرف سوچ بچار کا ہی شکار رہتے ہیں. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا نہیں تھا. انہوں نے بلکہ کئی جنگیں لڑیں اور کئی فتوحات کی، اور انہوں نے لوگوں کی اور اپنی زندگی میں بہت بدلاؤ لے کر آئے اس کے بعد، نبوت کے بعد. تو اس لیے ان کو صرف شاعر کہہ دینا محض خود ہی اس چیز کی تردید کرتا ہے، بلکہ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ہاں وہ ان کے کلام کی تعریف کر رہے ہیں کہ ہاں یہ کلام بے شک قرآن مجید اللہ تعالیٰ ہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی پیدا ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے ایک کتاب بھی لکھنی تھی تو اس کے لیے 23 سال کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ اتنے ہی اعلیٰ ذہین فتین شخص تھے تو وہ کتاب جلدی لکھ لیتے، اس کو 23 سال دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر انہوں نے ایسی ہی کوئی پلاننگ کی ہوئی ہوتی تو وہ غار ہیرا میں جانے کے بجائے، وہاں پہ عبادت و ریاضت کرنے کے بجائے 2-3 سال لگا کر لکھنا پڑھنا سیکھ لیتے اور خود بھی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے، خود ہی لکھ سکتے تھے. انہوں نے اس کے اوپر تو ٹائم نہیں لگایا کہ وہ لکھ پڑھ سکیں، بلکہ اس کے اوپر ٹائم لگا دیا کہ ہاں جی 23 سال کے عرصے میں ایک کتاب مرتب کی جائے. لہٰذا قرآن مجید کو ایک عام کتاب کہنا ایک غیر عقلی بات ہے. تیسرا الزام جو ان کے اوپر سب سے بڑا لگایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو جادوگر کہا جاتا تھا، جو کہ سب سے امیزنگ اور موسٹ انٹرسٹنگ الزام ہے ان کے اوپر جادوگر کا، کہ وہ ایک جادوگر تھے. اگر وہ جادوگر ہی تھے یا ان کو جن چپٹے ہوئے تھے تو انہوں نے کوئی کرتب نہیں دکھائے کہ کبھی خود غائب ہو جائیں، کبھی کسی کو غائب کر دیا، بلکہ انہوں نے تو قرآن مجید بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے اور جادو اسلام میں بھی منع ہے. وہ اگر اتنا ہی جادو کرتے تو جادو کے ذریعے سے جنگیں جیت جاتے. تھوڑے سے مسلمانوں کے ساتھ جنگیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کتاب سیکھنے کی، لکھنے کی، کرنے کی کیا ضرورت تھی ان کو؟ وہ جادو سے ہی لوگوں کو بدل دیتے ہیں، ان کے ذہن بدل دیتے ہیں، خود عمل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جادو تو کیا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ آپ کوئک ریزلٹس حاصل کر سکیں، محنت کم ہو اور آپ کے نتائج آپ کے حق میں ہوں، آپ جو چاہیں آپ وہ کر سکیں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے بدلے میں اپنی آرام، آسائش اور ہر سہولت کو دھتکارا ہے، بلکہ کوشش اور مشقت اور غربت کی زندگی گزاری ہے اور لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیا ہے. اور انہوں نے ذاتی طور پہ کبھی بھی نہ اپنے لیے، نہ اپنے خاندان کے لیے، نہ اپنے بچوں کے لیے
کوئی فائدہ ڈھونڈا ہے. ایون کہ اگر وہ چاہتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ جی میری جو آل اولاد ہے، اہل بیت ہیں، فلاں شخص ہے میرے بعد وہ اس کا خلیفہ بنے گا امت کا. لیکن انہوں نے ایسی کوئی نامزدگی نہیں کی. انہوں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں اس دنیا سے چاہا، اور نہ ہی انہوں نے لوگوں کو یہ کہہ کے کنونس کیا کہ ہاں میں تمہیں یہ مل جائے گا، تم میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، تمہیں یہ مل جائے گا. جو بھی خوشخبریاں دی آخرت کے حوالے سے دیں. اور اس جادوگر کے الزام سے جو بات سامنے آتی ہے وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آخر وہ جادوگر کہہ رہے ہیں تو وہ اس چیزوں کا اصل میں اعتراف کریں. وہ یہ کہ وہ مان رہے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ خود نہیں کہہ رہے بلکہ کوئی اور ذریعہ ہے جس سے وہ کہہ رہے ہیں. اور وہ انڈائریکٹ ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جن ہیں چمٹے ہوئے، تو وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں اس نے خود نہیں کہا بلکہ کوئی آتا ہے اس کے پاس. تو وہ حضرت جبرائیل کو جبرائیل نہیں مانتے، اس کو جن کہہ دیں یا کچھ اور کہہ دیں وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اصل میں وہ اس چیز کا ہی اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں یہ بات وہ خود سے نہیں کہہ سکتا. اور تیسری بات جس چیز کا وہ اعتراف کرتے ہیں وہ واقعی اس چیز کا اعتراف کریں کہ ہاں کہ یہ شخص اور اس کا کلام جو ہے با کمال ہے، اس نے خود سے یہ نہیں کر سکتا، کوئی عام شخص ایسا نہیں کر سکتا. ناظرین، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں بھی صحیح تو جادوگر کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے جن میں جھوٹ، منافقت، فریب، مکر، سب چیزیں پائی جاتی ہیں. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق تھے وہ بالکل بھی ایسے نہیں تھے، بلکہ آپ کے اعلیٰ اخلاق تھے. اور آپ کے اخلاقیات اتنے اعلیٰ تھے، آپ نے جانوروں تک کے لیے بھلائی اور رحم رکھتے تھے، دشمنوں کے لیے بھی نرم دل رکھتے تھے. آپ کے اخلاقیات کو تو اعلیٰ اخلاق کہا گیا، آپ کو تو نمونہ بنا کر بھیجا گیا. اور اس کے علاوہ جو الزام لگایا جاتا تھا یہودیوں کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ وہ دھوکے باز اور فریبی ہیں. دھوکے باز اور فریبی ہونا کبھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ایسے ہی کوئی شخص دھوکے باز اور فریبی کا آپ اس کے اوپر لیبل لگا دیں لیکن آپ اس کو ثابت نہ کر سکیں، کیونکہ ان کی زندگی کا کوئی ایونٹ، کوئی چیز اس بات کو ثابت نہیں کر پاتی ہے کہ انہوں نے کبھی کسی شخص کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، مکاری کی، فریب دیا، بلکہ وہ تو صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے. تو اس لیے ہم ان کے اوپر یہ الزامات کبھی بھی نہیں لگا سکتے، اور یہ منطقی لحاظ سے غلط ہی ثابت ہوتے ہیں. اور ان کو ایسے کہنا بھی اصل میں خود ایک کوشچنیبل سچویشن ہے کہ کوئی شخص ان کو ایسے کیسے کہہ سکتا ہے، خاص طور پہ آج کے دور میں. یہ بات کہنا ایک بالکل ہی غیر منطقی ہے، اور اس کو ہم تعصب، تنگ نظری اور فریب اور ہٹ دھرمی ہی کہہ سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، ایک بات جو ثابت ہو رہی ہے، جس کے ثبوت ہیں، جس کے گواہ ہیں، جو ظاہر میں بھی ہے، آپ اس کو تو نہیں مانتے لیکن کسی ایسی بات کو ایسے مانتے ہیں، کسی ایسے نظریے کو مانتے ہیں جس کے نہ کوئی گواہ ہے، نہ ثبوت ہے، اور نہ ہی وہ دلیل سے کسی طریقے سے آپ ثابت کر سکتے ہیں. اس کے اوپر یقین رکھنا صرف تعصب اور تنگ نظری ہی ہے. اور اس کو لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کو کہتے ہیں سائیکالوجی کی زبان میں ریشنلائزیشن. لوگ اس کو صرف ریشنلائز کرتے ہیں کہ اچھا یہ، کیونکہ وہ اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ جادوگر تھے، شاعر تھے، دیوانے تھے. اگر وہ سب نہیں تھے تو وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہی تھے، اور کیا تھے. باقی عام شخص تو ہر عام شخص کی طرح ان میں بھی خصوصیات ہونی چاہیے. تو وہ عام شخص ہی تھے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی تھے اور پیغمبر تھے. اب وہ رحمت للعالمین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تاکہ وہ تمام لوگوں کو ہدایت دیں. اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھے اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ قرآن مجید جیسی کوئی کتاب لکھ دیں. ادروائز خام خواہ میں اس کے اوپر شکوک و شبہات کا شکار نہ ہوں. اور اس کو لکھنے کے لیے آپ کم از کم اس کو اچھی طرح سے پڑھیں. اگر کوئی شخص جھوٹا ہو، مکار ہو، فریبی ہو، وہ یہ بات بار بار کیوں کہے گا کہ اچھا یہ بات. اور ناظرین، جو 3 سوال جو پیدا ہوتے ہیں کہ اگر وہ
آپ یہ بات نہیں مانتے کہ ہاں وہ نبی تھے اور انہوں نے یہ کلام خود لکھا ہے، تو آپ لوگوں کو کم از کم 3 سوالوں کے جواب ضرور دینے چاہیے۔ نمبر 1 کہ اگر یہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھی ہے یا کسی جادو کی وجہ سے یا شاعری کی وجہ سے یا کوئی بھی دیوانہ پن کہیں جو بھی ہے، اگر یہ سارے الزامات ٹھیک ہیں تو اس بات کا جواب ضرور دیں کہ آخر ان کو اس کتاب میں، قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس جن نے یہ لکھوائی اس نے اپنی کیوں نہیں کی؟ اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدت اور کبریائی کے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جن خود کیوں نہیں بڑا بن گیا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے بارے میں کیوں نہیں ڈکٹیٹ کروایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود سے کوئی کریٹر تھے، شاعر تھے، تو ان کو دوسرے نبیوں کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو دوسرے نبیوں کے بڑے بڑے شاندار معجزے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ انہوں نے خود سے یہ نہیں لکھا۔ دوسری بات جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کوئی امی شخص، ان پڑھ شخص یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے جیسی بات، جو قرآن مجید جیسی بات ہے، جو بات میں لکھ رہا ہوں، اگر بقول عام نان مسلمس کے کہ خود لکھ رہے ہیں، تو کوئی بھی شخص خود ساختہ کلام کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے جیسا کچھ نہیں لکھا جا سکتا، جبکہ انہوں نے یہ دعویٰ جو قرآن مجید میں ہے یہ مکی دور میں بھی آ چکا کہ اس کے جیسے صورت یا کلام نہیں لکھا جا سکتا، کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہہ سکتا۔ دوسری بات یا تیسری بات یہ کہ اگر اس میں کوئی مکر و فریب، جھوٹ، دھوکہ یا جادوگری ہو تو ایسی کتاب کو بار بار پڑھنے، غور و فکر کرنے کی دعوت دینے کے بارے میں ہرگز نہیں کہا جاتا۔ اگر ہم خود بھی کسی معاملے میں جھوٹے ہوں، دھوکے باز ہوں، غلط ہوں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں بات نہ کریں، ہم اس چیز کو چھپاتے ہیں، نہ کہ لوگوں کو بتاتے ہیں، نہ کہ ان کو بار بار دعوت دیتے ہیں کہ نہیں یہ یوں کرو، یہ ووں کرو، دیکھو اس کو۔ تو قرآن مجید تو خود دعوت دیتا ہے کہ اچھا تم غور تو کرو، تم دیکھو تو صحیح، تم غور و فکر سے پڑھو۔ بار بار یہ دعوت ہرگز نہ دی جاتی اگر یہ خدا کی طرف سے کلام نہ ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور ویڈیو ضرور ریکمینڈ کروں گی، میرے ہی چینل فیل واو پلس میں قرآن مجید جیسی کتاب کیوں نہیں لکھی جا سکتی، ایک صورت کا انالیسس بتایا گیا جس میں بتایا گیا کہ قرآن مجید کی ایک صرف مثال دی گئی ہے کہ آخر یہ دعویٰ کیوں سچا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور یہ ویڈیو بھی دیکھیں اور اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا دیں، کیونکہ اسلام کا پیغام پہنچانا ہر مسلمان پر ہی فرض ہے۔ یہ صرف ایک تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو بتائے، بلکہ یہ ہم سب پر فرض ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں، اور میرے ہی چینل پہ ایک اور ویڈیو ہے، قرآن مجید جیسی کتاب کیوں نہیں لکھی جا سکتی، قرآن مجید کا معجزہ کے نام سے بھی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو بھی لوگوں تک ضرور پہنچائیں اور اس کو شیئر کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، خدا حافظ، تھینک یو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جن جس کا نام لگایا جاتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرواتے، تو وہ جن اب کیوں نہیں آتے؟ جنات تو اب بھی ہیں، جادوگر اور شاعر تو اب بھی ہیں، تو یہ سب لوگ اپنا اس طرح کا کلام کیوں نہیں لکھ پاتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی شاعر ہوتا ہے اس کو پوئٹک لائسنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس طرح کی ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے کہ جو کہ عام زبان کا حصہ نہیں ہوتی، اور لینگویج کا معنی کچھ اور ہوتا ہے اور اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اس طرح کے ہمیں کوئی بھی سٹرکچرز اور تھیمز ہمیں نہیں ملتے ہیں جو کہ اعلیٰ سطح کے نہ ہو اور ان کا مطلب بھی اسی طرح کا نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ سوال بھی ایک ضرور پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کلام خود لکھا ہے تو ان کو کسی خدا کا نام لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی پاورفل اتھارٹی کی نام لگانے کی ضرورت ہے تو وہ اس زمانے کے جو بھی خیالات تھے تو وہ ان کا نام بھی لگا سکتے تھے اگر انہوں نے نام ہی لگانا تھا، اور وہ خود
اپنے نام سے بھی اگر وہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہی چینجز لا سکتے ہیں، لوگوں کو بدل سکتے ہیں، تو وہ اپنا نام بھی استعمال کر سکتے تھے۔ ان کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ کلام میرا نہیں ہے بلکہ خدا کا کلام ہے۔ تو ناظرین، آج کے دور میں اب مثال کے طور پر اگر ایک گلاس ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے، اس کی کوئی شیپ ہے، اس کی کوئی آبجیکٹیو ہے، اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں، اس کو سائنٹیفکلی ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اور ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ لیکن نبی اور اسی طرح سے جادوگر، دھوکہ باز اور شاعر وغیرہ کے اور دیوانہ کے جو ان کو القابات لگائے گئے یا الزامات لگائے گئے، تو ان کو بھی آپریشنلی ڈیفینیشن کی ضرورت ہے۔ پہلے جو شخص بھی کوئی الزام لگائے کہ وہ یہ تھے، تو اس کو آپریشنلی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ پہلے اس کو آپریشنلی ڈیفائن کریں کہ یہ اس کا یہ مطلب ہے، پھر بتائیں کہ ان میں اس طرح کی کون سی چیز پائی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ الزامات سراسر ظن پر مبنی ہیں اور یہ کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے، نہ ہی تو اس کی کوئی مثال ہے اور نہ ہی کوئی اس کی دلیل ہے۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی کہ بچے سے سوال پوچھا گیا پیپر میں کہ بتاؤ زمین گول ہے، اس کی 3 دلیلیں دو۔ اس نے کہا کتاب میں لکھا ہے زمین گول ہے، ماں باپ کہتے ہیں زمین گول ہے، ٹیچر کہتا ہے زمین گول ہے، لہٰذا زمین گول ہے۔ اور جہاں تک دیوانے کے کلام لکھنے کی بات ہے، یہ تو ویسے ہی ہے کہ ایک پاگل کہتا ہے کہ جی میں نے لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، حالانکہ میں نے تو کتاب لکھی ہے 101 صفحوں کی۔ وہ کہتے ہیں اچھا 101 صفحوں کی کتاب میں تم نے کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے پہلی صفحے میں لکھا ہے گھوڑا کیسے دوڑتا ہے، اور باقی 100 صفحوں میں لکھا ہے دگڑ 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 دگڑ۔ پاگل تو ایسا لکھ سکتے ہیں، دیوانے تو ایسا لکھ سکتے ہیں، وہ کوئی اس طرح کا کوئی اعلیٰ کلام تھوڑی لکھ سکتے ہیں، اور چیلنج بھی کرتے ہیں کہ ہاں بھی اس طرح کا لکھ کے دکھاؤ۔ تو اپنے ذہن پر صرف یہ سوچ کے کہ میرے ماں باپ یہ کہتے ہیں یہ یوں ہوگا، یہ وہ ہوگا، ایسے ہوگا، سب کچھ کرنے والا خدا ہے۔ تو آپ اپنے رجوع خدا کی طرف کریں۔